السلام علیکم میں مسلمان بہنوں اور بھائیوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بنت حیات یوٹیوب چینل کے اسلامی سوالات و جوابات کے سلسلے میں آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ جی خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں ہم کچھ ایسے اسلامی سوالات پر بات کریں گے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، بہت دلچسپ بھی ہیں اور بنیادی بھی۔ بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ ہم سب مل کر اپنے علم میں اضافہ کریں انشاءاللہ۔ جی ہاں، تو کوشش ہوگی کہ آسان انداز میں ان کے جوابات کو سمجھیں۔ یقیناً علم حاصل کرنا ویسے بھی آپ دیکھیں ایک مسلسل عمل ہے، اور ایسی گفتگو اس میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ صحیح کہا، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ ہمارے جد امجد، پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جی حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق فرمایا تو انہیں بولنے کے لیے کون سی زبان سکھائی تھی، سب سے پہلی زبان؟ دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن جو ایک مضبوط اور مشہور روایت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عربی زبان کا علم عطا فرمایا تھا۔ عربی؟ اچھا۔ جی عربی، اور اس کی یوں سمجھیں ایک خاص اہمیت بھی ہے۔ وہ کیا مطلب، عربی کی خاصیت کیا ہے اس حوالے سے؟ اصل میں عربی زبان آپ دیکھیں یہ صرف دنیا کی زبان نہیں ہے، یہ وہ زبان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام یعنی قرآن مجید کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ بالکل، قرآن تو عربی میں ہے۔ جی، اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں جو اہل جنت ہوں گے ان کی زبان بھی عربی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا تعلق دنیا و آخرت دونوں سے ہے۔ بالکل، تو اس لحاظ سے عربی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اس زبان کو جاننا یہ اس کی قدامت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کو ہم ہدایت کی کتاب مانتے ہیں، روشنی کا ذریعہ۔ جی بالکل۔ کیا قرآن پاک میں خود کسی چیز کے لیے نور یعنی روشنی کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جی ہاں، بہت واضح طور پر ہوا ہے، بلکہ قرآن مجید خود اپنے آپ کو ہی نور کہتا ہے۔ اچھا، کس جگہ پر؟ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، روشن نور۔ جی، یہاں برہان یعنی واضح دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور نور مبین یعنی روشن نور سے مراد خود قرآن پاک ہے۔ یعنی قرآن کو اللہ نے خود روشنی قرار دیا ہے۔ بالکل، یہ وہ روشنی ہے جو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی طرف لاتی ہے، جو شکوک و شبہات کو دور کرتی ہے، دلوں کو منور کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو قرآن کی عظمت کی ایک اور دلیل ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب تھوڑا سا تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والوں کا مقام تو بہت ہی بلند ہے۔ بلا شبہ۔ اگر ہم مردوں کی بات کریں تو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز کس صحابی کو حاصل ہوا؟ یہ عظیم سعادت، یہ خوش نصیبی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ؟ جی، وہ ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جی، ان کا ذکر تو پڑھا ہے۔ ہاں، تو مکہ کے کفار نے ان پر بے انتہا ظلم کیا، صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی ظلم و ستم کے دوران حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ وہ اسلام کے پہلے مرد شہید ہیں۔ اللہ ان کے درجات بہت بلند فرمائے۔ کیا صبر و استقامت ہوگی۔ آمین۔ ان کی قربانی نے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ حق کی راہ میں جان دینا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں بھی آزمائشوں سے خالی نہیں رہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو بھی آزمایا۔ جی، یہ اللہ کی سنت ہے۔
قرآن مجید میں ہمیں بہت سے انبیاء کی آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن کیا کسی ایسے نبی کا خاص طور پر ذکر ہے جنہیں شدید ترین یعنی بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ جی، قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس حوالے سے بہت نمایاں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ جی، انہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی، اولاد بھی تھی، صحت بھی تھی، پھر اللہ نے انہیں آزمایا۔ کس طرح کی آزمائش تھی؟ ان کا مال، ان کے مویشی سب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، ان کی اولاد ایک حادثے میں وفات پا گئی، اور پھر خود انہیں ایک شدید جلدی بیماری نے آ گھیرا۔ یا اللہ، یہ تو بہت ہی سخت امتحان ہے۔ بہت سخت، یہاں تک کہ لوگ ان سے کنارہ کشی کرنے لگے، صرف ان کی وفادار بیوی ان کے ساتھ رہ گئیں۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ کمال کا صبر۔ جی، وہ صبر کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ قرآن ان کے صبر کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ صبر کا ایک کوہ گراں تھے۔ بے شک، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ مصیبت میں کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ بالکل، کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے۔ جی، کثرت سے۔ ان نعمتوں میں پھلوں کا بھی ذکر ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے کس پھل کا ذکر آیا ہے؟ یہ دلچسپ سوال ہے۔ قرآن میں کئی پھلوں کا ذکر ہے، جیسے زیتون، انار، کھجور، انجیر۔ لیکن اگر ہم ترتیب دیکھیں تو سب سے پہلے انگور کا ذکر ملتا ہے۔ انگور؟ جی، سورۃ البقرہ میں آیت 266 میں ایک مثال کے ضمن میں انگوروں کے باغ کا ذکر ہے، تو ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا پھل ہوا۔ یہ تو نئی معلومات ہے میرے لیے۔ انگور؟ جی، اور یہ جنت کی نعمتوں میں بھی شامل ہے نا؟ جی بالکل، جنت کی نعمتوں میں انگور کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب فرشتوں کے بارے میں ایک سوال ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے نوری مخلوق ہیں اور مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ جی، ان میں سے وہ کون سے مشہور فرشتے ہیں جن کے ذمے بارش برسانے کا کام ہے؟ یہ اہم ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ جی، وہ اللہ کے حکم سے بادلوں کو چلاتے ہیں، ہواؤں کا رخ موڑتے ہیں اور زمین پر بارش برساتے ہیں۔ رزق کی تقسیم کا انتظام بھی انہی کے ذمہ ہے۔ اچھا، رزق کا بھی؟ جی، بارش اور نباتات کا تعلق چونکہ رزق سے ہے تو یہ ذمہ داری بھی ان سے منسوب ہے۔ یہ اللہ کے بہت مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ صحیح، یعنی بارش اور رزق کا نظام ان کے سپرد ہے۔ اللہ کا نظام کتنا کامل ہے؟ بلا شبہ، ہر چیز ایک حکمت کے تحت ہے۔ اچھا جی، اب واپس قرآن کریم کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے مکی اور مدنی صورتوں کا ذکر سنا ہے۔ جی ہاں، یہ تقسیم نزول کے اعتبار سے ہے، تو قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں جو مکی کہلاتی ہیں؟ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 86 صورتیں مکی ہیں۔ 86 مکی ہیں۔ جی، مکی صورتیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئیں۔ اور ان کا موضوع کیا ہوتا ہے عموماً؟ ان میں زیادہ تر توجہ آپ دیکھیں بنیادی عقائد پر ہوتی ہے۔ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، رسالت، آخرت، جنت، دوزخ کا ذکر، مشرکین کے عقائد کی تردید، صبر و استقامت کی تلقین، یہ مضامین غالب ہوتے ہیں۔ اچھا، تو 86 مکی ہو گئیں۔ جی، تو پھر مدنی صورتیں کتنی ہوئیں؟ اور کل تعداد تو آپ نے بتا دی۔ جی، جب 86 مکی ہیں تو باقی 28 صورتیں مدنی ہیں۔ 28 مدنی۔ بالکل، یہ وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں نازل ہوئی۔ اور ان مدنی صورتوں میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ مدنی صورتوں کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ چونکہ مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، تو ان صورتوں میں زیادہ تر احکامات، قوانین، عبادات کی تفصیلات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد کے احکام، حلال و حرام کے مسائل، معاشرتی آداب، خاندانی قوانین، منافقین کا ذکر،
اہل کتاب سے خطاب، یہ سب چیزیں آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گی۔ اچھا، یعنی عملی زندگی کے احکامات زیادہ ہیں۔ جی، عملی پہلو زیادہ نمایاں ہیں۔ تو کل 86 مکی اور 28 مدنی ملا کر 114 صورتیں مکمل ہوتی ہیں۔ یہ تقسیم قرآن کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ واقعی یہ جاننا بہت مفید ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، اب ایک اور نبی کے بارے میں سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ جی، علیہ السلام۔ ان کا قصہ کو قرآن نے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ بالکل۔ ان کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ وہ خود بھی اللہ کے نبی تھے۔ جی ہاں، وہ بھی نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ پورا خاندان ہی نبوت والا تھا۔ سبحان اللہ، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ جی بالکل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر بھی اپنی مثال آپ تھا، خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ صحیح کہا، باپ بیٹے دونوں کا صبر مثالی تھا۔ اچھا، آج کے لیے آخری سوال۔ جی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مختلف درجات اور القابات سے بھی نوازا ہے۔ جی ہاں، ایک بہت ہی خاص لقب ہے خلیل اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا گہرا دوست۔ یہ عظیم لقب کس نبی علیہ السلام کو عطا ہوا؟ یہ بے مثال اور عظیم لقب خلیل اللہ، اللہ کا دوست، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ یہ سورۃ النساء آیت 125 میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ ان کی اللہ کی راہ میں عظیم قربانیوں، توحید پر غیر متزلزل ایمان، اللہ پر کامل توکل اور اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دینے کے آپ سمجھے صلے میں ملا۔ انہوں نے بت پرستی کے خلاف جو جد و جہد کی، نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے آگ میں ڈالے گئے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا، ہر امتحان میں وہ کامل اترے۔ بے شک، اسی لیے وہ خلیل اللہ کہلائے۔ جی بالکل۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہم نے ماشاءاللہ انبیاء کرام، قرآن پاک، فرشتے، صحابہ کرام اور اسلامی تاریخ سے جڑے کئی اہم اور دلچسپ سوالات کے جوابات سنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ۔ امید ہے اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، یہ گفتگو آپ سب کے لیے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ جی، میری بھی یہی امید اور دعا ہے۔ دیکھیں، علم تو ایک سمندر ہے، آج کی یہ گفتگو تو بس چند قطرے تھے۔ صحیح۔ اصل بات یہ ہے، اور غور کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ ہم ان معلومات سے اپنی عملی زندگی میں کیا رہنمائی لیتے ہیں۔ بالکل، یہ سب سے اہم ہے۔ جی، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی اور اللہ پر توکل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی قربانی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ قرآن کا نور ہماری زندگیوں کو کیسے روشن کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ صرف معلومات جمع کر لینا کافی نہیں۔ بالکل نہیں، علم وہ ہے جو عمل میں ڈھل جائے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اسی پیغام اور غور و فکر کی دعوت کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جی، مزید ایسی ہی معلوماتی اور ایمانی گفتگو کے لیے بنت حیات یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔